اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مخارج۔ مخارج ویسے تو ہم نے چھوٹی چھوٹی ویڈیو کے ذریعے سارے مخارج پڑھ لی ہیں، لیکن آج ہم اس ویڈیو میں ان تمام کے تمام جتنے بھی مخارج حروف ہے اسی ایک ویڈیو میں کور کریں گے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں ویڈیو۔ اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں۔ مخارج۔ مخارج ہے کیا؟ مخارج جو ہے وہ مخرج کی جمع ہے۔ مخرج کہتے ہیں نکلنے کی جگہ، اور مخارج حروف یعنی وہ جو حروف کے نکلنے کی جگہ ہے اسے ہم مخارج حروف کہتے ہیں۔ وہ حلق بھی ہے، زبان سے کچھ ادا ہوتے ہیں حروف، کچھ منہ کے خلا سے ادا ہوتے ہیں، کچھ ہمارے ہونٹوں سے حروف ادا ہوتے ہیں، کچھ جو ہے وہ ہمارے ناک کے اندر سے حروف ادا ہوتے ہیں۔ یعنی ٹوٹل 17 جگہ ایسی ہیں جن میں سے یہ جتنے بھی حروف ہیں جو الف با والے حروف ہیں، 29 حروف، 29 حروف، وہ سارے کے سارے حروف انہی 17 جگہوں میں سے ادا ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے مخرج نمبر 1۔ مخرج نمبر 1 جو ہے وہ ہے کہ منہ کا جو خالی حصہ ہے، یعنی جو ہماری جو ماؤتھ کی جو ہمارے منہ کی جو ایمٹی سپیس ہے، خالی جگہ ہے، وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ وہ ہیں الف، واو اور یا۔ یہ جو 3 حروف ہیں ان کے لیے یہ شرط یہ ہے کہ یہ مدہ حالت میں ہو۔ جب یہ مدہ حالت میں ہوتے ہیں تو تب ہی یہ 3 حروف جو ہیں یہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ ان میں الف، واو اور یا ہے۔ اب مدہ حالت کی کیا ہوتی ہے؟ مدہ کہ مدہ جو ہے یہ 3 طرح کے ہوتے ہیں۔ مدہ ایک ہوتا ہے الف مدہ، دوسرا ہے واو مدہ، اور تیسرا اور لاسٹ والا ہے یا مدہ۔ تو سب سے پہلے الف مدہ۔ الف مدہ کیا ہوتا ہے؟ الف مدہ کہ جب الف خالی ہوتا ہے، یعنی الف پر کچھ بھی نہیں ہے، اور جو اس سے پیچھے والا ہوتا ہے، جو اس سے پیچھے والا ہے وہ اس پر زبر ہو تو اسے ہم الف مدہ کہتے ہیں۔ یعنی جب الف خالی ہو اور اس سے پیچھے والے اس سے پہلے والے کے اوپر زبر ہو تو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ یہ مدے والے حروف جتنے بھی ہیں انہیں ہم ایک الف کے برابر لمبا کھینچ کے پڑھتے ہیں۔ تو الف مدہ یہ اس کی اگزامپل ہے، مثلاً مالکی، مالکی۔ ان میں جو الف ہے یہ خالی ہے، اور اس سے پیچھے جو یہ میم ہے، میم کے اوپر زبر ہے، تو یہ الف مدہ ہے۔ تو اس کو ہم کھینچ کے بھی پڑھیں گے، مالکی۔ اور جب دیکھیں ما ہم نے کہا ہے تو یہ جو ہمارا مخرج ہے کہ یہ جو تینوں حروف جو ہے یہ منہ کے خالی سے زیادہ ہوتے ہیں، تو یہ خالی سے زیادہ ہو رہا ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ما تو جو ہمارا منہ کا خالی حصہ ہے، خلا ہے، وہاں سے یہ ادا ہو رہا ہے، مالکی۔ اور نیکسٹ دوسرا جو مدہ ہے وہ ہے واو مدہ۔ واو مدہ یہ ہے کہ جب واو کے اوپر پیش ہو، پیش یا اسے کا دوسرا نام ساکن بھی ہے، اور جس کے اوپر یہ ساکن ہوتی ہے یا پیش ہوتی ہے اسے ہم حروف ساکن کہتے ہیں۔ تو جب واو کے اوپر پیش یعنی واو ساکن ہو تو اور اس سے پہلے والے کے اوپر پیش ہو، جب واو کے اوپر جزم ہو اور اس سے پہلے والے کے اوپر پیش ہو تو اسے ہم واو مدہ کہتے ہیں۔ تو واو مدہ جو ہے اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھتے ہیں پیچھے والے کو۔ تو اس کی جو اگزامپل ہے، مثلاً اعوذ، اس میں اعو میں واو کے اوپر جزم ہے، اور جو اس سے پیچھے والا ہے عین ہے
عین کے اوپر پیش ہے تو یہ واو مدہ ہے. اور جب ہم پڑھتے ہیں آؤ تو اس میں واو جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. تو یہی ہمارا مخرج تھا الف واو، یہی نہیں یہ دونوں یا یہ اس وقت منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں جب یہ مدہ حالت میں ہوتے ہیں، الف مدہ واو مدہ. اور اب یہ ہے یا مدہ. یا مدہ ہوتا ہے کہ جب یا کے اوپر جزم ہو یا ساکن ہو، یا تو ساکن یا جزم ایک ہی بات ہے، تو اس سے پہلے جو حرف ہے اس کے نیچے زیر ہو تو وہ ہوتا ہے یا مدہ. مثلا رحیم، اس میں یا جو ہے اس کے اوپر جزم ہے اور اس سے پہلے جو ہا ہے ہا کے نیچے زیر ہے تو یہ یا مدہ ہے. تو یہ بھی جب ہم رحیم پڑھتے ہیں تو یا جو ہے وہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتا ہے. تو یہ تھا ہمارا پہلا مخرج کہ جو منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتے ہیں 3 حروف الف واو اور یا. لیکن شرط کیا ہے کہ جب یہ مدہ حالت میں ہو، الف مدہ واو مدہ یا مدہ. الف مدہ جب الف خالی اور اس سے پہلے والے کے اوپر زبر ہو، یا مدہ جب یا کے اوپر جزم ہو اور اس کے نیچے زیر ہو یا مدہ. اور واو مدہ جب واو کے اوپر جزم ہو اور پیچھے والے کے اوپر پیش ہو تو یہ واو مدہ. نیکسٹ ہے مخرج نمبر 2 3 اور 4. ان کو ہم حروف حلقی بھی کہتے ہیں. حروف حلقی یعنی ایسے حروف جو ہمارے حلق سے ادا ہوتے ہیں، جو ہمارے گلے سے ادا ہوتے ہیں، جو ہمارے تھراٹ سے ادا ہوتے ہیں، اسے ہم حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی یہ 6 ہیں اور یہ گلے کے 3 حصوں سے ادا ہوتے ہیں: ادنائی حلق، وسطی حلق اور اقصائی حلق. ادنائی حلق جو ہمارے گلے کا سب سے اوپر والا حصہ ہے، جو ہمارے منہ کی طرف والا حصہ ہوتا ہے گلے کا، اسے ہم ادنائی حلق کہتے ہیں. اور وسطی حلق جو درمیان والا حصہ ہے گلے کا. اور اقصائی حلق جو ہمارے گلے کا لاسٹ والا حصہ ہے، جو سینے والی سائڈ والا ہوتا ہے، چیسٹ والی سائڈ والا جو ہمارا گلے کا حصہ ہوتا ہے، اسے ہم اقصائی حلق کہتے ہیں. تو ادنائی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں، وسطی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں اور اقصائی حلق سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں. ادنائی حلق یعنی جو ہمارا ماؤتھ والا جو پارٹ ہے، جو گلے کا ہمارا منہ والا حصہ ہے، اس میں سے جو اوپر والا حصہ ہے اس سے 2 حروف جو ادا ہو رہے ہیں وہ ہے غین، غین، خا. یہ ہمارے گلے کے اوپر والے حصے سے ادا ہو رہے ہیں. غین، خا. نیکسٹ ہے وسطی حلق یعنی جو گلے کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے، حلق کا درمیانی حصہ، اس سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں: عین، ح، عین، ح، عین، ح. اور لاسٹ والا جو ہے وہ اقصائی حلق یعنی جو سینے کی طرف والا حصہ ہے، وہاں سے بھی 2 حروف ادا ہوتے ہیں: عین، حمزہ، ہ، حمزہ، ہ. یہ حروف حلقی تھے مخرج نمبر 2 3 اور 4. اب ہم جو نیکسٹ ہے وہ ہے حروف لاحاتیہ. یہ بھی 2 حروف ہیں، قاف اور کیف. ان میں یہ مخرج نمبر 5 اور 6. مخرج نمبر 5 ہم دیکھتے ہیں قاف. قاف جو ہے یہ اس کا جو قاعدہ ہے، یہ مخرج ہے یہ کہ زبان کی جڑ جب کوے کے قریب سے نرم تالو سے لگے تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. زبان کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ جڑ یعنی جو ہمارے گلے والے حصہ ہے جو زبان کا، جہاں سے زبان کا آغاز ہوتا ہے وہ زبان کی جڑ ہے. اور قوا کیا ہے؟ قوا وہ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جہاں سے زبان ہمارے اوپر تالو سے لگتی ہے وہ قوا ہوتا ہے. اور 2 طرح کے تالو ہوتے ہیں.
ایک سخت تالو ہوتا ہے اور ایک نرم تالو ہوتا ہے. جو نرم تالو وہ ہے جو ہمارے گلے کی طرف والا تالو ہے وہ نرم تالو ہے, اور جو ہمارے ہونٹوں کی طرف والا تالو ہے وہ سخت تالو ہے. تو مخرج یہ ہے قاف کا کہ جب ہم زبان کی جڑ کو یعنی جہاں سے آغاز ہو رہا ہے زبان کا کوے کے قریب یعنی جہاں سے زبان منہ کے ساتھ تالو کے ساتھ اٹیچ ہے, نرم تالو سے یعنی جو گلے کی طرف والا تالو ہے وہاں پہ جب ہم زبان کو لگاتے ہیں تو اس سے قاف ادا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے مخرج نمبر 6 کیف. کیف جو ہے یہ قاف کی جگہ سے تھوڑا سا منہ کی طرف ہونٹوں کی طرف جب ہم آتے ہیں تو اس سے جب زبان سخت تالو سے جو ہونٹوں کی طرف والا تالو ہے وہاں لگتی ہے تو وہاں سے کیف ادا ہوتا ہے. کیف, قاف اور کیف. قاف جو ہے وہ موٹے والے حروف میں سے ہے, اس کو ہم موٹا کرتے ہیں, اور کیف جو ہے اسے ہم باریک پڑھتے ہیں. نیکسٹ جو ہے وہ ہے مخرج نمبر 7 حروف شجریہ. حروف شجریہ یہ 3 حروف ہیں جیم, شین اور یا. یہ ان کا جو مخرج ہے کہ وسط زبان جب بالمقابل اوپر کے تالو سے لگے تو اس سے جیم, شین, یا ادا ہوتے ہیں. یعنی جب زبان کا درمیانی حصہ اوپر والے تالو کے ساتھ لگتا ہے, اسی جہاں سے زبان کا درمیان ہے اسی سے اوپر والا جو تالو ہے وہاں سے جب زبان کا درمیان والا حصہ لگتا ہے تو اس وقت یہ حروف شجریہ یعنی جیم, شین اور یا ادا ہوتے ہیں. جیم, شین, یا, جیم, شین, یا. نیکسٹ ہے حرف حافیہ. حرف حافیہ جو ہے یہ ایک حرف ہے ضاد. مخرج نمبر 8 ہے ہمارا. جب زبان کی کروٹ جب بائیں طرف والی اوپر کے 5 داروں سے لگے تو اس سے ضاد ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ کیا ہے یعنی جو زبان کی سائیڈ ہے, ایک سائیڈ زبان کی جب ایک سائیڈ جو ہے وہ بائیں طرف والی اوپر کی جو 5 دانے ہیں اس سے لگے تو اس وقت ضاد ادا ہوتا ہے. اس میں زبان کی سائیڈ جو ہے وہ لگ رہی ہے اوپر والے 1 2 3 4 5 دانتوں سے, لیکن اس میں زبان کی جو نوک ہے آگے والی وہ کسی کے ساتھ اٹیچ نہیں ہو رہی, کسی کے ساتھ نہیں مل رہی. تو جب ہم زبان کی سائیڈ کو اوپر والے جو بائیں طرف والے ہیں ہماری اوپر والے جو دانے ہیں 5 دانے اس کے سے لگتی ہے تو ضاد ادا ہوتا ہے. ضاد, اس کو ضاد بھی پڑھتے ہیں اور داد بھی پڑھتے ہیں. ضاد, اور یہ بھی ہمارا جو موٹے والے حروف ہے انہی میں آتا ہے ضاد. نیکسٹ ہے حروف طرفیہ. حروف طرفیہ 3 ہیں لام, نون اور را, اور ان کا مخرج جو ہے وہ بھی الگ الگ ہے. مخرج نمبر 9 جو ہے یعنی جو لام کا مخرج ہے یہ ہے کہ جب زبان کی کروٹ کے آخر سے نوک تک کا حصہ جب اوپر ایک دار اور دانتوں کے مسوروں سے لگے تو اس سے لام ادا ہوتا ہے. زبان کی کروٹ یعنی زبان کی جو سائیڈ ہے یہ سائیڈ جب آخر سے نوک تک یعنی یہاں سے لے کے یہ نوک تک, یعنی ذات میں ہم نے دیکھا تھا کہ یہ سائیڈ لگ رہی تھی 5 داروں سے, لیکن یہ جو اس کی نوک تھی یہ کسی چیز سے نہیں لگ رہی تھی. لیکن جو لام کا مخرج ہے اس میں زبان کی جو کروٹ ہے وہ بھی اس کے آخر سے لے کے نوک تک یعنی نوک جو ہے وہ بھی لگ رہی ہے کس کے ساتھ, ایک دار اور جو دانتوں کے مسوروں سے لگ رہی ہے. ایک دار سے, ذات میں 5 داروں سے, اس میں ایک دار سے بائیں والی اور دانتوں کے مسورے سے لگتی ہے تو اس وقت لام ادا ہوتا ہے. یعنی جب زبان کی سائیڈ کنارہ بھی جو سائیڈ بھی اور کنارہ بھی جب اوپر کی ایک دار اور جو دانتوں کے مسورے سے لگے تو اس وقت یہ لام ادا ہوتا ہے. لام, لام. نیکسٹ ہے مخرج نمبر 10 یعنی حروف طرفیہ کا جو دوسرا حرف ہے
وہ ہے نون، یعنی جو نون کا مخرج ہے. تو نون جو ہے یہ بھی لام کی جگہ سے ادا ہوتا ہے، لیکن اس میں لام میں تھا کہ ایک داڑ بھی تھی، کہ جب زبان کرور کا آخری حصہ نوک تک کا حصہ ایک داڑ سے اور باقی دانتوں کے شروع سے لگتے، لیکن اس میں یہ ہے کہ یہ داڑ نہیں شامل ہے، اس میں بس اوپر والے 3 دانتوں کے مسوروں سے لگے تو اس سے نون دا ہوتا ہے. لام میں بھی اوپر دانتوں کے مسوروں سے لگتی تھی، نون میں بھی، لیکن لام اور نون میں فرق یہ ہے کہ لام میں ایک دار کے ساتھ بھی لگتی تھی، لیکن نون میں اس دار کے ساتھ نہیں لگتی. نون نون نون. نیکسٹ ہے مخرج نمبر 11، یعنی جو ہم حروف پڑھ رہے ہیں، حروف طرفیہ، اسی کا جو تیسرا والا حروف ہے را، وہ ہے، یہ ہے مخرج نمبر 11 میں را کا جو مخرج ہے کہ جب زبان کے کنارے کی پشت، یعنی جو زبان کے آگے والا حصہ کنارہ ہے اس کی پشت پیچھے والی سائڈ جب اوپر والے 3 دانتوں کے مسوروں سے لگے تو اس سے را ادا ہوتا ہے. نون میں بھی دانتوں کے مسوروں سے لگ رہا تھا اور لام میں بھی دانتوں کے مسوروں سے لگ رہا تھا، لیکن لام جو ہے اس میں دار کے ساتھ بھی لگ رہا تھا، لیکن نون میں کسی دار کے ساتھ نہیں لگ رہا تھا. لیکن اس میں جو را ہے اس میں زبان کے کنارے کی پشت لگ رہی ہے، ان دونوں میں سائڈیں لگ رہی تھی، اس میں کنارے کی جو پیچھے والی سائڈ ہے وہ لگے جب اوپر کے 3 دانتوں کے مسوروں سے، تو تب را ادا ہوتا ہے. اور را 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 تو را جو ہے یہ بھی موٹے والے حروف میں سے ہے، لیکن جب اس کے نیچے زیر آتی ہے تو تب ہم اس کو موٹا نہیں کرتے. نیکسٹ ہے حروف نطعیہ. یہ حروف 3 ہیں، تا، دال اور طا. تا، دال اور طا، ان تینوں کا مخرج جو ہے وہ سیم ہے، ایک ہی مخرج ہے. مخرج کیا ہے کہ جب زبان کی نوک، یعنی زبان کا جو سامنے والا حصہ ہے، جب اوپر والے 2 دانتوں کی جڑ سے لگے. دانتوں کی جڑ کیا ہوتی ہے؟ یعنی جہاں پہ کسی چیز کا آغاز ہوتا ہے وہ اس کی جڑ ہوتی ہے. تو دانتوں کا جہاں سے آغاز ہوتا ہے، جہاں سے دانت شروع ہوتے ہیں، اسے ہم اس کی جڑ کہتے ہیں دانتوں کی. یعنی جب زبان کا کنارہ، سامنے والا سرا، نوک، اوپر والے بھی کہتے ہیں یا سامنے والے بھی کہتے ہیں، 2 دانتوں کی جڑ سے لگے، یعنی جہاں سے دانتوں کا آغاز ہوتا ہے، تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. تا، دال، طا. تا، دال، طا. تو اس میں جو طا ہے وہ بھی موٹے والے حروف میں سے ادا ہوتا ہے. نیکسٹ ہے حروف لساویہ. حروف لساویہ یہ بھی 3 حروف ہیں، ثا، وال اور ظا. ثا، وال اور ظا، اور ان کا جو مخرج ہے وہ بھی تینوں کا سیم ہے، ایک ہی مخرج ہے. مخرج کیا ہے کہ جب زبان کی نوک، یعنی جو سرا زبان کا اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس سے یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں. یعنی جب زبان کا سرا اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگے. دانتوں کا سرا کیا ہے؟ دانتوں کا سرا وہ ہے کہ جہاں پہ اوپر والے اور نیچے والے دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں نا، وہ دانت کا سرا ہوتا ہے، جو اوپر والا حصہ ہوتا ہے دانت کا، وہ دانت کا سرا ہوتا ہے. تو یعنی جب زبان کی نوک اوپر والے 2 دانتوں کے سرے سے لگے تو اس وقت یہ 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ثا، ذال اور ظا. ثا، ذال، ظا. ثا، ذال، ذا. ان میں جو ظا ہے وہ موٹے والے حروف میں سے ہے، اور ان تینوں حروف کو ہم نرمی والے حروف بھی کہتے ہیں. ثا، ذال اور ظا، ان کو ہم نرمی والے حروف بھی کہتے ہیں، یہ بالکل نرمی سے ادا ہوتے ہیں.
اور اب یہ جو ان دونوں میں کیا فرق ہے حروف نطاعیہ اور لساویہ میں، اس میں تھا کہ یہ زبان کی نوک اوپر والے دو دانتوں کی جڑ سے لگ رہی تھی، یعنی جہاں پہ آغاز ہو رہا ہے، لیکن اس میں زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے سرے سے لگ رہی ہے، یعنی جہاں پہ دانت کا اختتام ہو رہا ہے، یعنی جہاں پہ دو اوپر والے نیچے والے دانت ملتے ہیں وہاں سے یہ ادا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہمارا ہے مخرج نمبر 14 یعنی حروف صفریہ۔ حروف صفریہ یہ 3 حروف ہیں، زا، سین اور صاد، ان تینوں کا بھی مخرج سیم ہے۔ ان کا مخرج یہ ہے کہ جب ہم زبان کی نوک سے جب اوپر اور نیچے کے اگلے دونوں دانت آپس میں ملے تو اسے ادا ہوتے ہیں، یعنی اوپر والے اور نیچے والے جب دو دانت ہیں، دو اوپر والے اور نیچے والے جب دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں، جہاں پہ یہ دونوں دانت آپس میں ملتے ہیں اس جگہ پہ اندر والی سائڈ جب ہم زبان کو اس جگہ پہ زبان کی نوک کو جب ہم جہاں پہ دونوں دانت اوپر والے اور نیچے والے مل رہے ہیں وہاں پہ جب ہم زبان کی نوک کو زبان کے سرے کو لگاتے ہیں تو اس وقت یہ والے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، ز، سین، صاد، ز، سین، صاد۔ ان کو ہم سیٹی والے حروف بھی کہتے ہیں کیونکہ جب ہم ادا کرتے تو سیٹی کی آواز نکلتی ہے، اور اس میں جو صاد ہے وہ موٹے والے حروف میں سے ہے، ان کو ہم موٹا کرتے ہیں، صاد۔ سیٹی والے کیسے، کس میں سیٹی کی آواز، جیسے سین، سیٹی کی آواز نکل رہی ہے۔ نیکسٹ ہے ہمارا حروف شفویہ۔ حروف شفویہ یہ 4 حروف ہیں، با، میم، واو اور فا۔ یہ جو ان میں با ہے اس کا مخرج علیحدہ ہے، اور فا، واو اور میم ان کا مخرج آلموسٹ سیم ہے۔ مخرج نمبر 15 میں با کا جو مخرج ہے وہ یہ ہے کہ جب اوپر والے دو دانتوں کا سرا اور نیچے کے ہونٹ کا اندرونی حصہ اس سے فا ادا ہوتا ہے، یعنی جب اوپر کے دانتوں کا جو سرا ہے اس کو ہم جو نیچے والا ہمارا ہونٹ ہے اس کے اندر والی سائڈ کے ساتھ جب ہم دانتوں کے جو اوپر والے دو دانت ہیں اس کے سرے کو جب ہم نیچے والے ہونٹ کی اندر والی سائڈ کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں، ملاتے ہیں، تو اس وقت یہ فا ادا ہوتا ہے، فا، 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 فا۔ نیکسٹ ہے مخرج نمبر 16، انہی حروف میں سے میم، واو اور فا، ان کا مخرج نمبر 16 ہے، یہ سیم مخرج ہے، یعنی دونوں ہونٹوں سے، اس کا مخرج یہ کہ ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، دونوں ہونٹوں سے، میم، واو، فا، لیکن ہونٹوں میں بھی یہ مختلف جگہ سے ادا ہوتے ہیں، کچھ میں ہونٹ کے باہر والے حصے، کچھ میں اندر والے حصے میں۔ تو دیکھتے ہیں با جو ہے یہ بند ہونٹوں کے گیلے حصے سے ادا ہوتا ہے، جب ہم ہونٹ کو بند کرتے ہیں تو جو گیلا حصہ ہوتا ہے ہونٹوں کا، یعنی جو اندر والی سائڈ ہوتی ہے ہونٹوں کی وہ آپس میں ملتی ہے تو اس وقت با ادا ہوتا ہے، با، با، با۔ نیکسٹ ہے میم بھی ہونٹوں سے ادا ہوتا ہے لیکن بند ہونٹوں کے خشک حصے سے، یعنی جب ہم اپنے ہونٹوں کو بند کرتے ہیں تو خشک حصہ یعنی جو ہمارا باہر والا حصہ ہوتا ہے، جو ہمارے ہونٹوں کا باہر والا حصہ ہوتا ہے وہاں سے یہ میم ادا ہوتا ہے، میم، میم، میم۔ نیکسٹ اسی حروف شفویہ میں سے یعنی جو مخرج جو ہے اس کا دونوں ہونٹوں سے، اسی میں سے ایک حروف ہے واو۔ واو جب ہم دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں، یعنی یہ اوپر والا اور نیچے والا دونوں کو ہم جب گول کرتے ہیں تو اس وقت واو ادا ہوتا ہے، واو، واو،
واو واو، اس میں ہم نے سب مخرج نمبر 1 میں بھی ہم نے دیکھا تھا کہ واو ادا ہو رہا تھا، لیکن وہ اس کی یہ شرط نہیں تھی کہ جب یہ مدہ حالت میں ہوتا ہے تو تب ادا ہوتا ہے. تو واو جو ہے وہ ویسے واو جو ہے وہ جب ہم ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو تب یہ ادا ہوتا ہے. او او او، یعنی جب اوپر اور نیچے والے ہونٹ دونوں کو گول کرتے ہیں. نیکسٹ اور جو لاسٹ والا ہمارا مخرج ہے وہ ہے مخرج نمبر 17. یہ مخرج یہ ہے خشوم یعنی ناک کا بانسا، جر اس سے گنا نکلتا ہے. یعنی جو ناک کا اندر والا حصہ ہوتا ہے، جو ناک کی اس میں ہم آواز کو لے کے جاتے ہیں اور وہاں پہ کچھ دیر کے لیے آواز کو ہم ٹھہراتے ہیں تو اس سے یہ والے حروف ادا ہوتے ہیں. نون، اسے ہم گنا کہتے ہیں، گنا کرنا، یعنی ناک پہ آواز لے کے جا کے اس کو ٹھہرانا، اس کو ہم گنا کہتے ہیں. اس کو ہم گنے کو انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں دیکھیں گے، اس کی قسمیں، ادغام وغیرہ، اقلاب وغیرہ. یہاں پہ ہم بس اتنا دیکھ رہے کہ مخرج جو ہم دیکھ رہے ہیں تو اس کا مخرج یہ ہے کہ ہم ناک میں آواز لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ ٹھہراتے ہیں کچھ دیر کے لیے آواز، تو اسے گنا کرنا بھی کہتے ہیں. تو یہ 3 ایسے ہیں جن میں یہ گنا ہو رہا ہے. نون، میم اور ڈبل حرکت والے. ڈبل حرکت والے حرکت کہتے ہیں زبر زیر اور پیش کو. ڈبل حرکت مطلب 2 زبر 2 زیر یا 2 پیش والے، یعنی بن، بن، بن. تو یہ جو ہے یہ ناک میں آواز لے جا رہی ہے، بن، ناک میں آواز جا رہی ہے، وہاں پہ ٹھہر رہی ہے. ایسے نون، تو اس میں بھی آواز ناک میں جا رہی ہے. میم. تو یہ تھے ہمارے مخرج. اب ہم مخرج کو معلوم کیسے کرتے ہیں، طریقہ کیا ہے کسی بھی مخرج کو معلوم کرنے کا؟ تو کسی بھی مخرج کو معلوم کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس والے حرف کو جس کا ہم نے مخرج معلوم کرنا ہے اس کو ساکن کر دیتے ہیں، مطلب اس پر جزم سمجھتے ہیں، وہاں پر جزم کا نشان لگا لیتے ہیں، اور اس سے جو پیچھے والا حرف ہے وہاں پہ حمزہ لگاتے ہیں، اس کے اوپر زبر ڈال دیتے ہیں. یعنی حمزہ کے اوپر زبر اور جس کا مخرج معلوم کرنا ہو اس کے اوپر جزم، یعنی جس کا مخرج معلوم کرنا اس کے اوپر جزم اور اس سے پیچھے حمزہ زبر کے ساتھ لگا دیتے ہیں. تو جہاں پہ ہماری آواز ختم ہوتی ہے وہ اس کا مخرج ہوتا ہے. جیسے کہ نون اور میم کا مخرج جو ہے یہ گناہ کرنا ہے، یہ ناک میں آواز دیکھتے ہیں، تو ہم اس سے پہلے اگر زبر لگا دیں تو یہ ہوگا ان. تو جہاں پہ آواز ختم ہو رہی ہے وہ دیکھو آواز ناک میں جا رہی ہے، آواز ناک میں جا رہی ہے. اس طرح ہم نے واو کب دیکھا مخرج کے، جب دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہیں تو ہم چیک کرتے ہیں او، یعنی حمزہ کے اوپر جزم لگا دی اور واو کے اوپر جزم لگا دی اور حمزہ جو ہے اس کے اوپر زبر لگا دی اس سے پیچھے والے کے، تو او یہاں پہ ختم ہو رہی ہے آواز، وہ یہاں سے ہونٹ گول ہو رہے ہیں. اسی طرح جو باقی ہم نے دیکھا تھا میم میں، با میں، تو ہم اس کو چیک کرتے ہیں زا والے کو، از، از، یعنی اس سے اوپر جزم لگاتے ہیں اور پیچھے والے کے اوپر زبر، تو از، از. تو جہاں پہ آواز ختم ہو رہی ہے، کہاں پہ آواز ختم ہو رہی ہے، از، یعنی جب زبان کی نوک لگ رہی ہے، جہاں پہ دونوں ہونٹ اوپر اور نیچے والے مل رہے ہیں وہاں پہ زبان کی نوک لگ رہی ہے، وہاں پہ جا کے ہماری آواز ختم ہو رہی ہے، از، از. تو یہ تھے ہمارے سارے کے سارے مخرج، جتنے بھی مخرج ہے قرآن پاک میں، تو یہ سارے اسی ویڈیو میں ہم نے کور کیے ہیں. تو اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کریں، سبسکرائب چینل کو کریں اور شیئر کریں. اب ہم نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ کسی اور ٹاپک کے ساتھ ملیں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.